قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا فی دارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الاقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللہ العلی العظیم. برعظمت محمد و آل محمد صلوات. مومنین کرام، ارباب عزا، عزاداران امام مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، فرش عزائے مظلوم کربلا پہ تشریف رکھنے والوں، اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے دن بھر جلوس میں شرکت کرنے کے بعد اس گرمی میں پھر آپ لوگ فرش عزا پہ آ کے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے، سننے اور سنانے والوں، یہ سلسلہ گفتگو جو مسلسل آپ لوگ آیہ کریمہ ولایت کے سائے میں ولایت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے مسلسل اپنے اذہان عالیہ کے اور اپنے قلوب کو ان علوم آل محمد سے منور کر رہے ہیں، اور اس فرش اعضاء سے مادی تبرک کے ساتھ ساتھ وہ معنوی تبرک جو اہل بیت سے مل رہا ہے، جو ان کی عظمتوں اور ان کی سیرت سے مل رہا ہے، جو ہماری حیات کے لیے، جو ہمارے باطن کے لیے، جو ہماری روح کے لیے، جو ہمارے نفس کے لیے، جو ہماری ذات کے لیے، جو ہماری حیات کے لیے، اس سے بڑا نہ کوئی سرمایہ ہے
اس سے بڑی نہ کوئی دولت ہے، اس سے بڑی نہ کوئی غذا ہے۔ یہ ایمان کو اس طرح زندہ رکھتا ہے کہ جس طرح یہ پانی ہوا انسان کے بدن کو زندہ رکھتی ہے، کہ اگر یہ نہ ہو، سب کچھ ہو، انسان بچ نہیں سکتا۔ ایسے ہی اگر یہ ذکر محمد و آل محمد نہ ہو تو انسان کا ضمیر، انسان کا باطن، انسان کی روح، انسان کی وہ حقیقت جو در حقیقت انسان ہے، وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ سلسلہ مجالس اور یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ سب کچھ حقیقت میں ہماری روح کے لیے ایک ایسی غذا ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے، جو ہمارے ایمان کو روشنی عطا کرتی ہے، جو ایمان کی آنکھوں کو کھولتی ہے۔ حقیقی بیداری اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایمان کی بیداری ہوتی ہے۔ ظاہری آنکھیں اگر بند ہوں یا ان میں روشنائی کم ہو، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ یہی ہوگا کہ آپ کو اینک استعمال کرنا پڑے گی، یہی ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں تھوڑی بہت آئیں گی، لیکن اگر انسان کا ایمان، اس کی روشنائی کم ہو جائے، اگر وہ آنکھیں بند ہو جائیں، تو نہ یہ کہ یہ راستے تاریک ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ سفر ہمیشگی زندگی بھی انسان کے لیے تاریک ہو کے رہ جاتا ہے۔ توجہ کے جنم، یہاں ممکن ہے بینائی کم ہو جائے تو کوئی بیٹا اٹھ کر کے ہاتھ پکڑ لے اور اسے کہیں جب سفر میں کہیں ضرورت پڑے تو وہ سہارا بن جائے، کہیں لاٹھی سہارا بن جائے۔ لیکن اگر ان باطنی آنکھوں کی روشنائی کم ہو گئی تو ان تاریک راستوں میں کوئی دوسرا اس کا سہارا نہیں بن پائے گا۔ اور یہ اسی دنیا کے حد تک نہیں رہتا، بلکہ اس دنیا کے بعد جب دوسری دنیا کا آغاز ہوتا ہے، کہ جو موت سے جس کا آغاز ہوتا ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہو، وہ برزخ کی زندگی ہو، وہ اخروی زندگی ہو، وہ میدان حشر کی زندگی ہو، یہ ساری زندگی انسان کو تنہا طے کرنا پڑتی ہے۔ اگر انسان کے ایمان کی روشنی نہیں ہوگی، اگر انسان کے ضمیر کی آنکھیں بیدار نہیں ہوگی اور وہاں کے لیے روشنائی کا اہتمام نہیں ہوگا، تو عزیزان محترم وہ راستہ طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں نہ کوئی بھائی ساتھ ہوگا، نہ کوئی بیٹا ساتھ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے اور یہ سب مل کر کے قبر تک پہنچا دیتے ہیں، بس وہاں تک ساتھ ہے، اس کے بعد کسی کا ساتھ نہیں ہے، جو ہے اپنے عمل کا ساتھ ہے۔ ہاں یہ ضرور مجسم ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہاں آنا کہ یہاں آئے، فرش عزا بچھائی، یہ کل مجسم ہو کر کے خوبصورت انسان کی شکل میں آپ کی تاریکی، جو قبر کی تاریکی ہے، وہاں مونس و یار و مددگار ہوگا۔ یہاں تک کہ روایات کے اندر ملا ہے کہ انسان دیکھ کر کے پریشانوں کو پوچھے گا، آپ کون؟ اس تاریکی میں جہاں میرے بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، جہاں میرے بھائی میرے ساتھ نہیں آئے، میرے عزیز رشتہ دار میرے ساتھ نہیں آئے، کتنی مجھ سے محبت کرنے والے تھے میرے ساتھ نہیں آئے، آپ کون ہیں؟ تو وہ عمل بڑھ کے جواب دے گا کہ میں تمہاری وہ مجلس میں حاضری تھی کہ اللہ نے مجھے جسم عطا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قبر کی تاریکی میں جا کے اس کا مونس و یار و مددگار بن جا، اسے حوصلہ دے۔ یہ تمہاری نماز مجسم ہو جائے گی، آواز دے گی کہ میں تیری نماز ہوں، میں تیرا کار خیر ہوں، میں تیرا جو تو نے مجلس کروائی تھی مثلا وہ عمل خیر ہوں، تو نے کسی یتیم کا ہاتھ تھاما تھا، میں وہ تیرا عمل خیر ہوں۔ کہا یہ سارے اعمال کو اللہ مجسم کر دے گا، اور قبر کی زندگی سے یہ جو برزخ کی ساری زندگی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس کے دوست ہوں گے، جو کہ یہی اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، یہی اس کی تاریکی اور اس کی تنہائی کو دور کرنے والے ہوں گے۔ یہ روایات کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ کوئی واقعات نہیں ہے زن محترم۔ یہ رسول کی زبان سے، یہ معصومین کی زبان سے، یہ اہل بیت کی زبان سے، یہ ان اولیاء کا جس کا تذکرہ ہم روز کرتے ہیں، یہ ان کی زبان سے اس راستے کے لیے یہ ہماری نمازیں، جس کی روح ولایت ہے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب اس پہ بھی اگر غور کریں گے، یہاں پہ اقیم الصلاۃ آیا، یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ایسے ہی ولایت نہیں مل جاتی۔ جب صاحبان ولایت کو بغیر نماز کے ولایت نہیں ملی تو موالیان علی کو علی کی ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ توجہ کہ اگر نماز نہیں ہے زن محترم، نماز ستون دین ہے،
ستون تین ہے. یہاں تک کہ صادق آل محمد فرماتے نہ پڑھنے والا تو ہے ہی نہیں ان کا. کہتے ہیں کہ جو نماز کو خفیف شمار کرے لا تنال شفاعتی. کون کہتا ہے؟ صادق آل محمد، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ جب مولا کے آخری لمحات تھے اور وصیتیں فرما رہے تھے، کہا اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، رشتہ داروں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد جب وصیتیں فرمانا شروع کی، انہوں نے فرمایا لا تنال الشفاعتی لمن استخف الصلاۃ. یہ نہیں کہا جو نماز کو چھوڑ دیتا وہ، نہیں، کہا جو نماز کو خفیف بھی شمار کرے گا اس کو بھی ہماری شفاعت، ہماری ولایت کام نہیں آئے گی. جو خفیف شمار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو کہ آپ کو کوئی کام پڑ گیا، کہا پہلے کام نپٹا لیتے پھر چل کے نماز پڑھیں گے. کوئی پریشانی، وہ کام آ گیا، کہا نہیں بعد میں پڑھ لیں گے. یہاں تک کہ غروب آفتاب تھوڑا ٹائم دیکھا، دوڑ کے جا کر کے ٹکرے مار کر کے نماز پڑھ لی. نماز تو ہو گئی لیکن آپ کی نظروں میں اس نماز کی اہمیت نہیں تھی. آپ نے کام کو اہمیت دی، نماز کو اہمیت. اسے کہتے ہیں نماز کو خفیف شمار کرنا. میرا مولا یہ بھی نہیں اپنے چاہنے والوں سے برداشت کرتا کہ وہ نماز کو خفیف شمار کریں. جائے کہ کوئی تارک نماز ہو جائے، وہ ہو ہی نہیں. علی والا تارک نماز نہیں ہوتا، عزادار تارک نماز نہیں ہوتا. اسے پتا ہے کہ حسین جیسی عظیم شخصیت نے جس چیز کے لیے اپنا سر، اپنی اولاد دے دی، اپنا علی اکبر دے دیا، قاسم، اون و محمد، یہ ساری شہادتیں جس چیز کے لیے دی وہ نماز تھی. وہ دین تھا، جس لیے اتنی عظیم ہستی نے اپنی قربانی دے دی. پھر عزیزان محترم اس عزادار کی نگاہ میں نماز ہو، یہ سارے اعمال دین ہو، یہ کہنے کی عزادار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ فرش عزا پہ چلا آیا تو دیکھنا ہے ہمارے ائمہ، ہمارے امام، وہ اولیاء جنہیں ہمیں اپنا حاکم مانتے ہیں، ایسا کوئی نہیں مانتا جیسے ہم مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں وہ ہمارے شاہد ہیں، وہ ہمارے گواہ ہیں. توجہ کہ جہاں یہ ساری چیزیں گواہ بنیں گی کل قیامت کے دن، اس سے وہیں پہ ہمارا امام بھی ہماری گواہی دے گا. صرف ہماری گواہی نہیں، یہ رسولوں کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں. انہوں نے بھی کام کیا کہ نہیں کیا، ٹھیک سے کام کیا نہیں. ہر چیز کے اوپر اللہ کا ہر نظام ہے. جو کہ ذرا محترم، اور ہر ایک کے پیچھے دوسرے کو شاہد اور گواہ بنا کے رکھا. ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے خود نبی کریم کے لیے یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ لوگ جب آپ کو کہیں گے کہ آپ مرسل نہیں ہے، آپ رسول نہیں ہے، قل اے رسول کہہ دو کفا باللہ شہیدن، کہ میرے لیے میرا اللہ میرا گواہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور جس سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس میں کوئی ریب و شک کی بات نہیں ہے زن محترم. اللہ خود بھی گواہ ہے اور ان ہستیوں کو بھی گواہ بنایا ہے. من عنده علم الکتاب سے مراد علی کی ذات ہے. اگر وضاحت چاہیے میں کہتا ہوں ایک اسم اعظم رکھنے والا وہ آصف برخیہ، جس کے پاس کا تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ تھوڑا سا کتاب کا علم تھا کہ تخت بلقیس کو اٹھا کے جناب سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا. یہی تو انہوں نے کہا تھا نا کہ تم میں سے کون ہے، پہلے جنوں سے کہا تو جنوں نے وقت زیادہ بتایا. آصف برخیہ بولا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے حاضر کر دوں گا، اور حاضر کر دیا. کیا ایک اسم اعظم تھا، اس اسم اعظم کی وجہ سے وہ جو تھوڑی سی ولایت اللہ کی ملی ہوئی تھی اس کی وجہ سے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو جناب سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا. یہ تھا کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. اور علی اس عظیم ہستی کا نام ہے ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا کمال کیا ہوگا، ان کی ولایت کتنی ہوگی، جو کہ ان کے اختیارات کتنے ہوں گے. تھوڑا سا علم رکھنے والا اگر ایسا کر سکتا ہے، دنیا کو جو جن نہیں کر سکے وہ کر لیتا ہے، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ ہستیاں ہمارے لیے گواہ ہیں.
شاہد ہیں، اور گواہ بنتا بھی وہی ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اگر علی رسول اللہ کی رسالت کے گواہ ہے، اب مشاہدہ ہے آپ لوگوں کے سامنے، یہ دنیاوی جو عدالتیں ہوتی ہیں، یہاں پر جج کے سامنے اگر کوئی کسی دعوے کا کوئی گواہ پیش ہوتا ہے تو وہ سوال یہی کرتا کہ تم نے دیکھا؟ اگر وہ کہے میں نے خود نہیں دیکھا لیکن سنا تھا، وہیں سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ سننے والے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو اپنی دونوں آنکھوں سے خود محل وقوع پر ہو اور آنکھوں سے دیکھا، وہ شاہد میرے سامنے کھڑا رہے، ورنہ مجھے گواہی کی ضرورت نہیں، تجھے اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ گواہی قبول جب یہ دنیاوی عدالتوں کا ہے کہ وہاں پر بھی سنے ہوئی کی گواہی نہیں، جو آنکھوں سے دیکھے گا اس کی گواہی۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کس کا گواہ بن رہا ہے؟ علی بن رہا ہے رسول کا گواہ۔ رسول کی رسالت کب سے ہے؟ نبوت کب سے ہے؟ یہی تو دعویٰ کیا تھا رسول نے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس وقت بھی رسول تھا، اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے علی اگر رسالت کا گواہ ہے تو جب سے رسول کو رسالت ملی ہے، نبوت ملی ہے، تب سے یہ گواہ بھی ہے۔ حجوں کے جنم صلوات پڑھ دے عظمت محمد و آل محمد۔ کیونکہ ممکن ہے نا اس دور کا کوئی سوال کر بیٹھے جو کہ آدم کے وقت کا، تو اس وقت علی کہیں گے میں نے سنا تھا اس وقت کے لیے، اللہ بھی کہے گا سننے والے کی نہیں، دیکھا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا کہ نہیں۔ ذہن محترم آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے، یہ وہ لوگ کہ جو دین اسلام کے نہیں بھی ماننے والے، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے۔ جب نہج البلاغہ کی جو ہے ان کو پڑھا ہے نا، وہ لوگ کہ جو اسلام کو مانتے ہی نہیں، جورداک کے نام کا ایک عیسائی یہودی وہ آدمی، وہ ریسرچ کرنے والا ہے، اس نے جب نہج البلاغہ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کہا کہ 200 مرتبہ اس کا کیا کیا؟ مطالعہ کیا۔ وہ ریسرچ کرنے والے لوگ تھے، بار بار کہا کہ ہر بار جب میں پڑھ کے ختم کرتا تھا تو میرا شوق بڑھتا، دوسری مرتبہ پھر پڑھوں، اور میرے علم میں اضافہ ہوتا تھا اور ایجادات بڑھتی تھی۔ کہا 200 مرتبہ میں نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ 2 میں سے 1 صورت ہو سکتی ہے۔ علی کو تو وہ مانتا نہیں، کہا 2 میں سے 1 صورت ہو سکتی ہے، یا اس علی نے خود اس کائنات کو بنایا ہے۔ فیصلہ سناتا ہے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد۔ کون؟ جو اسلام کا ماننے والا نہیں ہے۔ توجہ کے جناب، شیعہ تو دور کی بات مسلمان ہی نہیں ہے، اسلام ہی قبول نہیں کیا ابھی۔ کہا 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ کہ علی نے خود اس کائنات کو بنایا ہے، یا جب بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ 2 ہی صورتیں ہیں نا۔ اس مرتبہ، اس درجے پہ، اس مقام پہ، اس منزلت پہ، کہ تب سے جو رسولوں کا گواہ ہو سکتا ہے، کیا وہ ہمارا گواہ نہیں ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے بے خبر بیٹھا ہے، اور 12واں بھی وہی علی ہے۔ جو کہ ذہن محترم، جس علی کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ 12واں بھی وہی علی ہے، جو کہ چاہے وہ خون کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ان کی سیرت کے اعتبار سے، صورت، ہر اعتبار سے 12واں بھی وہی علی ہے۔ جو کمالات پہلے کے وہی 12ویں کے بھی ہیں، اور وہ دکھائے گا۔ جو کہ ذہن محترم، وہ اپنا علم بھی دکھائے گا، وہ اپنی حکومت بھی دکھائے گا جب غیبت سے نکل کے آئے گا، بلکہ وہ ایسے دکھائے گا کہ اس سے قبل وہ دین جو ابھی دوسرے ادیان پر غالب نہیں آیا، قرآن کہہ رہا ہے جب 12واں آئے گا تو اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے گا۔ اس وقت شیعہ سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہی ہے نا، کہا گیا کہ یہ سارے ادیان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ آ کر کے یہ دنیا جو ظلم و جور سے بھری ہو گئی، اسے عادل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت کا، ان کی ولایت کا جب تذکرہ ہوتا ہے اور کچھ وہاں کی خصوصیات بتائی جاتی ہے، تو یہ کہ ایسا لوگوں کے اندر ایسا شعور ان کا بیدار ہو جائے گا۔ آج دنیا کے پیچھے ہر انسان پڑا ہوا ہے نا، کہا کہ اس وقت یہ سونا چاندی زمین اگل دے گی، سامنے پڑا ہوگا، اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوگا۔ جب جیسے ہمارے سامنے یہ پتھر پڑے ہوتے ہیں نا،
تو ہم اسے پاؤں سے ٹھوکر تک نہیں مارتے اور گزر جاتے ہیں اوپر سے. کہا اس وقت سونا چاندی جواہرات سامنے پڑے ہوں گے, کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں کر رہا ہوگا. جو کہ اس منزل پہ انسان کا شریر حقیقت دنیا ان کے سامنے روشن ہو جائے گی. جب انسان کے سامنے یہ ائمہ طاہرین نے کیوں ان دولت سے پیار نہیں کیا, جو کہ ذرا محترم, ورنہ کوئی مشکل نہیں تھا. یہ پتھر کو سونا بنا سکتے تھے لیکن اپنے لیے نہیں بنایا. اب سنتے ہیں نا کہ گھروں میں فاقہ تھا, سنتے ہیں نا کہ 3 دن تک فاقہ اور روزے سے اور بچے بھی بھوکے. جو پتھر کو خالق کہہ دیں تو وہ سونا بن جائے, جو کہ کیا انہوں نے, لیکن اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے کیا. جو کہ سر مطلب, لیکن کیونکہ یہ حقیقت دنیا سے واقف ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. جب انسان کے سامنے حقیقت دنیا روشن ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے, اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کب ہے, یہ کب ہے؟ جب معرفت امام ہمیں حاصل ہو جائے. یہ تب ہوگا کہ جب انسان اپنے اس شعور کی اس منزل, بیداری کی اس منزل پہ چلا آئے گا. آج تو ہم مجبور ہیں, ظاہری آنکھوں کوئی نہیں سنبھال سکتے, جو کہ جائے کہ باطنی آنکھوں کو, حالانکہ باطنی آنکھیں مومن کی بیدار ہونا انتہائی ضروری ہے. جو کہ اس لیے کہ امام ان باطنی آنکھوں سے پہچانا جاتا ہے. جو اس غیبت کے پردے میں اپنے امام کو دیکھنا ہے تو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ باطنی آنکھوں سے دیکھو, نظر آئے گا. یہاں تک کہ یہ پردہ تو کچھ بھی نہیں, باطنی آنکھوں سے اپنے خدا کو بھی انسان دیکھ سکتا ہے. امیر المومنین سے جب کسی نے سوال کیا تھا نا, جس خدا کی آپ عبادت کر کے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ کیا کہا تھا, کبھی آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کیا جواب دیا تھا کہ علی کبھی اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے نہ دیکھا ہو. لیکن اس ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کے لیے ایمان کی آنکھوں کی ضرورت ہے. جو کہ باطن کی آنکھیں ہیں, کیونکہ ظاہری آنکھوں سے وہ چیز دیکھی جاتی ہے جو مادہ ہوتی ہے, لیکن جو نور ہوتا ہے وہ نور ایمان سے دیکھا جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. ورنہ اپنے امام کو, اپنے مولا کو انسان اس سے ملاقات نہ کر سکے. لوگوں نے کیا, لیکن جنہوں نے کوشش کی, جو کوشش کرتا ہے نا اپنے دوست سے اس دوستی کے بڑھانے میں, اس کی اندر تڑپ ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, تب جا کر کے کہیں ہوتا ہے. وہ آتا ہے ہمارے کام حل کر کے چلا جاتا ہے, ہم سوچتے ہیں یہ ہم ہی نے کیے ہیں, لیکن ہوتا وہ ہے, وہ وقت کا امام ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ میرے جد کا آزادار تھا, یہ مجلس میں گیا, اس نے اپنے بدن درد کو, اپنے بخار کو, اپنے یہ سارے پریشانیوں کو, گھر کی مشکلات کو, گھر میں بچوں کو اکیلے چھوڑ کے نکلا رات کی تاریکی میں, مجلس حسین میں گیا. تاجو کے ذن محترم, اب ظاہر سی بات ہے نا, اس وقت اس کا صلہ دینے والا کون ہوگا؟ وارث کون ہے اس وقت؟ وارث تو وہی ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے. حقیقی وارث تو وہ ہے, ہم تو دعوے دار ہیں, حقیقی وارث وہ ہے. تو اس کا کام ہے صلہ دینا, اس کا کام ہے بدلہ دینا. جو کہ نہ جانے کس پریشانی میں, کس مشکل میں وہ ہمارا ہاتھ تھام کے چلا جاتا ہے. جو کہ جب مشکل آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے, یہ کیا علماء کے ساتھ ہوتا ہے. آج جن مراجع کو ہم نہیں جانتے تھا, جو کہ ذہن محترم, ہمارے نزدیک ابھی مراجع کا جس طریقے سے ہمیں, کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر, رسول اللہ اور ائمہ طاہرین کے ذریعے ہمارے اوپر حاکم بنایا ہوا ہے. جب تک ہم غیبت میں ہیں تب تک یہ تمہارے اوپر حاکم ہے. اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. یہ ہمارا 11واں امام فرماتا ہے نا, من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. 11واں امام کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا میرا بیٹا پردہ غیب میں جائے گا, ہر آدمی ان سے ملاقات نہیں کر پائے گا. تو ایک سلسلہ, ایک پہچان کرائی ہے خاص کر چھٹے امام کے بعد, کہ کچھ نائبین رکھے تھے مختلف شہروں کے اندر, اور ان کا اتنا احترام ہوتا تھا. توجہ کے ذرا محترم, یوں سمجھے ولایت فقیہ کے عنوان سے, یہی سمجھ لیں اپنے نمائندوں کے, جیسے ہم آج مراجع کہتے ہیں, ان کا اور اتنا احترام ہوتا تھا ائمہ کی نگاہ میں ان کا. یہاں تک کہ کچھ لوگ رے سے اٹھے اور مدینے پہنچے امام علیہ السلام کے پاس, اپنے کچھ رکومات شریعہ لے کر کے اور اپنے کچھ ہدایہ وغیرہ لے کر کے. امام علیہ السلام نے 3 دن تک اجازت نہیں دی اپنے حریم میں, اپنے گھر میں داخل ہونے کی. وہ بار بار کہتے مولا ہم آپ کے لیے کچھ ہدایہ لے کر کے آئے, رکومات شریعہ لے کے آئے, خمس لے کے آئے ہیں, یہ اموال لے کے آئے ہیں.
تو امام علیہ السلام نے 3 دن تک اجازت نہیں دی، کہا نہیں چاہیے ان کا۔ جب حاضر ہو مولا ہم آپ کے چاہنے والے، ہماری محبت میں ذرا کمی نہیں، کچھ نہیں۔ کہا اگر چاہنے والے ہوتے تو رے میں جو شاہ عبد العظیم ہماری طرف سے ہمارا نمائندہ ہے، تمہیں چاہیے تھا یہ اس تک پہنچاتے اور مسائل کو ان سے حل کراتے، کہ اس لیے کہ وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہے، جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان سے پوچھتے۔ حالانکہ امام کہتے ہیں میرے پاس آگے میں ان کو جواب دوں، میں زیادہ حق تک۔ کہا نہیں، ان رقومات شریعہ کو واپس لے جاؤ شاہ عبد العظیم کے پاس، وہاں جاؤ اور اپنے مسائل کو ان سے۔ شہزن محترم علماء کو اپنے دور حیات میں بھی ائمہ طاہرین نے، جب ظہور کا زمانہ تھا، جب سامنے تھا امام، اس وقت بھی علماء کو اہمیت دی تاکہ ہمارے چاہنے والے سمجھے کہ ہمیں آزادی سے ہر شیعہ کے ساتھ ملنے کا موقع نہیں ملے گا، لہذا ایسے وقت میں جب ہم پردے میں چلے جائیں یا ہمارے اوپر حکومت پابندی لگا دے، ہمیں زندانوں میں رکھ دیا جائے، تو یہ علماء ہماری طرف سے نمائندگی کر سکیں، جو کہ ہماری اس کمی کو پورا کر سکیں، جو کہ یہ لہذا یہ ہمارے مراجع کرام کہ جن کے فتاویٰ کو ہم کہتے ہیں ایک نے اس نے نہیں کہا تو انہوں نے کہا تو اس نے اجازت دی، نہیں انسان محترم، جو کہ اگر آپ غور کریں گے کہ کتنی نظر ہوتی ہے امام وقت کی اپنے ان نائبین کے اوپر، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے یہ عملہ لگا رکھا ہے ان کے اوپر نگرانی بھی ہے۔ علامہ ہلی کسی پریشانی میں پڑے تھے، میں نے اس سے قبل بھی کچھ ان کے واقعات بھیج، صرف ایک واقعہ پیش کروں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں اور آپ کا ذہن مکمل طریقے سے کہ واقعی یہ حقیقت ہے وہاں تک پہنچ جائے اور میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہی علامہ ہلی ہیں، میں نے عرض کیا تھا ہلا کے رہنے والے، اور اتنی بڑی ان کا کمالات و انتباہ سے کہ وہاں ہلا سے سلام کرتے ہیں اور نجف سے گنبد علی سے جواب سلام ہلا میں سنتے ہیں، اپنے ان کانوں سے سنتے ہیں۔ اس درجہ کہا کہ جب انہوں نے ہلا میں سنا کہ بغداد کا کوئی ایک عالم دین ہے اور اس نے شیعت کے خلاف اور قرآن کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے اور ان سے آ کر کے مناظرے کرتا ہے، اور وہ کتاب کسی کو دکھاتا نہیں نہ اس کو چھاپتا ہے، صرف مناظرے کے لیے شیعوں کے ساتھ اس نے کتاب لکھی ہے، بہت بڑا عالم دین ہے۔ اب کریں کیا، نہ وہ کتاب دیتا ہے نہ اس کو چھپتا ہے کہ وہ پہنچے تو ان کے جواب دے، اور اس وقت کا یہ گویا عالم ہے اور شیعت کا دفاع کرنے والے ہیں، لیکن کتاب ہاتھ آئے اسے پڑھیں پھر اس کے جواب لکھیں۔ پریشان ہیں، گئے اس عالم کے گھر میں اور جانے کے بعد سلام کیا اور سب کچھ کرنے کے بعد بیٹھے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے مجھے وہ چاہیے۔ کہا میں نے اس کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں وہ کسی کو نہیں دوں گا، ہاں میرے سامنے جو میرے طلباء ہوں گے ان کے سامنے میں باتیں رکھتا ہوں، مناظرے کرتا ہوں، صرف اس لیے رکھی ہے، میں نے وہ کسی کو نہیں دینی، میں نے قسم۔ کہا قسم کی ایک شرط ہوتی ہے؟ کہا ایک شرط ہے میری رکھی ہوئی کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے یہ کسی کو دینی پڑ گئی تو ایک شب سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتا، ایک رات سے زیادہ یہ کتاب میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی یہی شرط منظور ہے۔ کہا ایک رات کے لیے ضخیم کتاب کئی 100 صفحے کے اوپر مشتمل لے کر کے ایک رات کے لیے چلے جاتے ہیں علامہ ہلی، اور آپ ایک رات میں اگر خالی پڑھیں گے تو ممکن ہے بہت سی باتیں رہ جائیں، بہت سی باتیں ذہن سے نکل جائیں، معصوم تو ہے نہیں، لہذا باتیں ذہن سے نکل سکتی ہیں یا غلط محفوظ رہ سکتی ہے کہ ایسے نہیں بلکہ ایسے، اور کل مشوش ہو جائیں، جواب نہ لکھ سکیں، پریشان ہے۔ کہا میں اس کی فوراً کاپی کرتا ہوں۔ آج کا سسٹم تو تھا نہیں کہ جا کر کے کہیں اس کا فوٹو اسٹیٹ کاپی کر لیتے، نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا، دوبارہ دیکھ کر کے دوسرا قلمی نسخہ بنانا پڑتا تھا۔ اب بیٹھ کے لکھنے کے لیے، اب اتنے 100 صفحے والی کتاب ایک رات میں کیسے لکھیں گے؟ 1 2 3 گھنٹے لکھتے رہے، اونگ آنے لگی، نیند بار بار آ رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ کتاب لکھو، صبح کتاب کو واپس کرنا ہے، کتاب واپس کرنی، ایک رات کی صرف مہلت ملی، کل مل ہی نہیں پائے گی، کبھی قسم کھا کے اس عالم دین نے رکھا ہوا ہے۔ کہا لکھتے لکھتے جب پریشان ہو گئے، بار بار اونگ آ رہی ہے، بار بار گر رہے ہیں، یہاں تک کہ سوچا کہ اگر میں لکھتا رہوں گا اس حالت میں ہوگا کچھ، لکھ کچھ دوں گا، یعنی کتاب میں کچھ ہوگا اور لکھ کچھ دوں گا۔ اتنے میں اللہ اکبر، جانتے نہیں یہ کون ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حجرے میں داخل ہوا، نورانی شخص، جوان ہے، سوچا میرا کوئی شاگرد ہوگا، کیونکہ بہت سے شاگرد تھے جو پڑھنے کے لیے آتے تھے۔
اور رات کو واپس چلے جاتے تھے. سوچا کوئی شاگرد ہے, آ گئے خوبصورت, آ کر کے بیٹھا سامنے, کہا مجھے دیجئے میں لکھتا ہوں. کہا نہیں آپ نے نہیں کہا, تھوڑا سا آپ آرام کریں, تب تک نسخہ ہی تو لے کرنا ہے, میں نے کو اپنی طرف سے تو لکھنا نہیں ہے, اسے دیکھ کر کے میں تحریر کرتا رہوں گا, آپ تھوڑا سا آرام کر دیں. کہا علامہ ہلی تھوڑے سے سو گئے, اب یہ لکھنے کے لیے بیٹھے. اب 1 منٹ لگا یا 2 منٹ لگے یا کتنا عرصہ لگا, پوری کتاب لکھ ڈالی اور تم بالخیر کہہ کے اپنا امضا کر کے امام رکھ کے. صبح اٹھے, دیکھا اذان ہو رہی, میری کتاب تو رہ گئی. اب شاگرد کتنا لکھ, جب استاد کا یہ حال تھا کہ وہ پریشان تھا کیسے کتاب ختم کروں گا, تو شاگرد کہاں لکھ پائے گا. سوچا 2-4 صفحے اور بڑھائے ہوں گے, لیکن کیا دیکھا, پوری کتاب لکھی ہوئی تمم بالخیر اور اپنا امضا کیا ہوا. حیران رہ گئے, یہ کس نے لکھی, یہ کوئی اور نہیں تھا, حاشیے پہ لکھا ہوا تھا یہ تیرا مولا امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ آتے ہیں, یہ مت سوچیں عزیزان محترم کہ ہستیاں نہیں آتی, یہ ہمارے کام کر, یہ علماء نے, علماء کے ساتھ آج دمت و ثاقب وہ کتاب موجود ہے عزیزان محترم, علامہ ہلی کی ایک بہت بڑی لکھی ہوئی کتاب کہ جس کو جو بتحریر امام زمانہ تھی. نہیں معمولی بات نہیں ہے, ائمہ طاہرین کی کتنی نگاہ ہوتی ہے ان فقہا کے اوپر, ان مراجع کرام کے اوپر, ان کے فتاویٰ ہمارے سامنے, ہم کم علم ہیں, سوچتے ہیں ان کا فتویٰ نہیں تو ان کا فتویٰ ہوگا. مجھے یہ نہیں ہے کہ عزاداری میں کچھ بھی ہو, لیکن عزیزان محترم کسی سے نہیں, ان بچوں سے سیکھیں. ایران میں ایک بچی کا انٹرویو لے رہے تھے, انٹرویو کا ان کا اس نے جو اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں اس بچی کا باپ شہید ہو گیا, تو وہ رو نہیں رہی تھی. میڈیا والے بار بار آ کر کے بچی کو, ظاہر سی بات ہے بچوں کو رونا چاہیے, اب بچوں کو تو نہیں پتا ہے نا کس مقصد کے لیے یہ شہید ہوئے ہیں. اس بچی کو بار بار میڈیا والے آ کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ روتے کیوں نہیں. کہتی ہیں کہ اگر میں روؤں گی تو اسرائیل خوش ہوگا, میں نہیں چاہتی کہ میرے باپ کا قاتل اسرائیل خوش ہو, میرا رہبر پریشان ہو. توجہ کے ذرا محترم, کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی بات جو اس دور کے علی کی تقویت کے بجائے, اللہ اکبر, تقویت کے بجائے اگر ان کی کسی عمل کے ذریعے سے, کسی بات کے ذریعے سے اس کی تقویت اس کے دشمن کو مل رہی ہو, تو عزیزان محترم کل امام کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے ہم کہ ہم نے اپنے رہبر کو, جو کائنات نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, جو ایک طرف اس تمام سامراجی اور صہیونی طاقتیں جمع ہو کر کے اور اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ کے, آپ کے سامنے اسلامی ممالک سارے تھے اسلام کا دعویٰ کرنے والے, کسی نے ساتھ دیا ایران کا نہیں دیا, لیکن تنہ تنہا جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے تھے ان کی ناک زمین سے رگڑ کر کے دکھا دی کہ ہم ولایت والے ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم وہی ہیں کہ کل خیبر میں تمہارے بزرگوں کا قتل عام کیا تھا, جہاں مرحب و انتر کو مارا تھا, آج تمہارے غرور کو بھی ہم مٹی میں ملا دیں گے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد و آل محمد. ان کے غرور کو مٹی میں ملا کے بتایا. یہ خیبر شکن میزائل اسی لیے پھینک رہے تھے, یہ یاد دلا رہے تھے کہ کل ان کو خیبر یاد آئے کہ کل خیبر میں بھی علی نہیں تمہارے اس غرور کو توڑا تھا, تمہارے اس مرحب و اندر کو واصل جہنم کیا تھا, اور آج بھی اسرائیل اور امریکہ کو واصل جہنم کرنے والا اگر کوئی ہے بھی تو وہی علی کا غلام علی خامنہ نہیں ہو سکتا, جو ہمارا رہبر ہے, جو ولی فقیہ ہے. لہذا ان کی تقویت کا باعث بننا, کوئی ہمارا عمل, کوئی ہماری بات, میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو کھول کے نہیں بتاؤں گا. عزیزان محترم, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان ہیں, ہم نے دیکھنا ہے, ہم نے یہ کبھی نہیں کہا ان کا فتویٰ یا ان کا حکم ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں, چاہے جائے کہ زنجیر ہو, یہ ساری چیزیں ہوں, عزیزان محترم جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کیا اس کی وجہ سے مقصد حسین کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے. معاذ اللہ علیہ باللہ, آغا خامنئی یا امام خمینی علیہ الرحمہ, یہ لوگ کوئی دشمن عزاداری نہیں ہیں. آج انہوں نے عزاداری کے ذریعے سے آج اسلام کو, شریعت کو, شیعت کو ان دشمنوں کے سامنے, جہاں اپنے بھی دشمن تھے, اخیار بھی دشمن تھے, آپ نے دیکھا کتنی منافقت کے ایران کے خود اندر آ کر کے ہمارے اس نظام کے خلاف کتنا کام کر رہے ہیں. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ کون سی بات اس کی تقویت کا باعث بن رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے. عزیزو دوستو، ہم امام حسین کے لیے فدا کر سکتے ہیں، سب کچھ عطا کر دے سکتے ہیں، جان تک دے، لیکن مقصد حسین دیکھنا ہے. دیکھنا ہے شیعت سے فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو. آج سب آپ کے سامنے تھا آج. اور یہ ولایت کا صدقہ ہے زن محترم، یہ ولایت کا صدقہ ہے کہ اس وقت ایران کے صدر کا نام نہیں چل رہا، بلکہ اس ولی فقیہ کا نام چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ملک کے صدر کا نام چلتا ہے، کہ فلاں صدر کا، فلاں صدر جو بھی جس ملک کا ہو اس کا نام چلتا ہے، لیکن صدر کے ہوتے ہوئے یہ ولایت ہے زن محترم کہ ولی فقیہ کا نام چل رہا ہے. ایک طرف خامنئی اور آغا خامنئی رہبر معظم، اور دوسری طرف چاہے وہ خبیث ٹرمپ ہو یا خبیث نتنیاہو ہو، وہاں صدر کا ادھر نام نہیں لیا جا رہا ہے. یہ ولایت ہے زن محترم. اور جب تک یہ حکومتیں تھیں بھی، چاہے وہ سابق اس وقت کا دور ہو، تب بھی اس دور کے علی کے ذریعے سے اور امام کے ذریعے سے پہچان ہوتی تھی. جہاں پہ حکومتیں بے بس ہو جایا کرتی تھی، یہ بے شمار واقع موجود ہیں. اور اس وقت دور کے علی کی طرف یا ان کی اولاد کی طرف رجوع کیا جاتا تھا. تاجوں کے جنم جب ناتواں ہو جاتی تھیں، یہ لولا کے نعرے ایسے نہیں لگتے تھے زن محترم، اور صرف دور اول میں ہی لگے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی یہ بنی امیہ نے نہیں، بنی عباس نے بھی لولا کے نعرے لگائے ہیں. امام رضا کو بلایا گیا، امام محمد تقی کو بلایا گیا، ان ائمہ طاہرین کو بلایا گیا کہ دیکھو یہ جو دوسرے دین کے ماننے والے عیسائی اور یہودی، چاہے وہ قحط سالی کا مسئلہ ہو اور بارش کا آنا، کہ وہ میدان میں جاتے ہیں، جو ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش آ جاتی ہے، مسلمان جا کے سر پیٹتے ہیں، بارش نہیں برستی ہے. تو پریشان ہو کر کے پھر دوبارہ در امامت میں آتے ہیں کہ آپ ہی اس بات کا حل نکال سکتے ہیں. تو جب مولا جاتا ہے کہتا کہ کہو ان کو بارش برسائیں. جب ان کا پادری آگے نکلتا ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ادھر سے بادل آنا شروع ہوتے ہیں. امام علیہ السلام حکم دیتے جاؤ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے اٹھا لو. جاتے ہیں، جا کر کے ہاتھ سے جو اس کے ہاں ہوتی ایک ہڈی کسی نبی کی تھی، اس کے ہاتھ میں جو ہی وہ زیر آسمان جاتی تھی فوراً بادل چھا جاتے تھے، بارش برسنے لگتی تھی. کہا اٹھا لو. اس کے بعد کہا جاؤ دعا کرو، جاؤ بارش مانگو. لیکن بارش نہیں آ رہی، سارے پریشان، سارے یہودی عیسائی اسے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جس سے میں مانگتا تھا وہ چھن چکا اسلحہ، وہ تو میرے پاس ہے نہیں ہے، اب نہیں آ سکتی. اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا اب میں جاتا ہوں دعا کرنے کے لیے. کہا اس ہڈی کو رکھو، اسے دفنا دو، کسی نبی کی ہڈی ہے. کہا اب میں جاتا ہوں دعا کے لیے. ہاتھ اٹھائے، دیکھا بادل چھا گئے، لوگ بھاگنے لگے کہ اب بارش ہونے والے. میرے مولا نے فرمایا یہ یہاں نہیں برسے گا، یہ فلاں علاقے کے لیے ہے. جو اتنا بھی جانتا ہے یہ چھایا ہوا بادل کہاں برسے گا، یہ وہی ہو سکتا ہے جو من جانب اللہ ولی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. جسے من جانب اللہ ولایت ملتی ہے یہ وہی کر سکتا ہے. تاجوں کے زن محترم، اور آج رہبر معظم نے یہ ہمارا جو سر اونچا کیا ہے ان یہودی سامراجی اور صہیونی طاقتوں کے سامنے، بلکہ ہمارا ہی نہیں پورا عالم اسلام کا سر اونچا کیا ہے، سر بلند کیا ہے. وہ شکست فاش انہیں دی ہے کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے. توجہ کے ذہن محترم، اور یہ کس کے بل بوتے پہ؟ یہی اسی آزاداری کی. اسلحہ وہ میزائل نہیں ہے، وہ خیبر شکن نام ضرور ہے. سجیل نام ابھی جو جس سورے کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا ہے، بحجارۃ من سجیل، وہاں کے ایک میزائل کا نام سجیل بھی تھا. یاد کہ تم مغرور ہو، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہو. کل ایک سپر پاور تھا اونٹوں کا اور ہاتھیوں کا، اونٹوں کا بلکہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کے اوپر تاجوں کے حملہ کرنے کے لیے. موجود ہے، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا ہے زان محترم. جو اس دور میں اپنے آپ کو وہ ابرہہ بادشاہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہا تھا کہ میں کعبہ وہاں بناؤں گا، سارے لوگ وہاں آئیں گے اور درہم و دینار مجھے ملیں گے، لہذا خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے. اللہ نے کیسے اس کو فنار کیا؟ کہا طیرن ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چھوٹی چھوٹی چونچوں کے
बीच में छोटी छोटी कंकरियां थी, समझो के जरा, छोटी छोटी चूंचू में छोटी छोटी कंकरियां, तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, समझो कि तो वो कंकरियां ऊपर परिंदा आता था, छोड़ता था और एक एक हाथी के ऊपर, और हाथी पर सवार जो भी होता था दुश्मन खाने काबा उसे भूसा बना देती थी, और एक भी कंकरी निशाने को छोड़ती नहीं थी, निशाने पे गिरती थी। अल्लाह अकबर, अगर एक परिंदा भी अगर निशाने पे मार रहा है तो ये तो रहबर मुअज़्ज़म के नुमाइंदे, ये तो मिसाइल फेंकने वाले कि जो परेशान था इसराइल कि कैसे नेतन्याहू के घर पे आके मिसाइल गिर रहा है। सलावत पढ़ दीजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये खैबर शिकन, ये सिज्जील मिसाइल, ये नाम रखे हुए हैं उन्हें ये याद दिलाने के लिए कि एक ज़माने में एक अपने आप को सुपर पावर कह रहा था, जैसे उसे खाक में मिला दिया। आज भी जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, ईरान ने उसे भी खाक में मिला के बता दिया कि हम अली के वारिस हैं, हम विलायतुल्लाह के वारिस हैं। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये क्या है? ये तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जील, ये क्या है? ये वही ऐसा ना मोहतरम कहा था ना कि उन परिंदों में से एक को, वो तारीख़ी वाक़या है, अपने बात के साथ मिलाने के लिए कहा एक परिंदे को हुक्म दिया जाओ पहाड़ों में जा करके बैठ जा। कहा क्यों? सब ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, सब ने अपनी चूंच से कंकर गिरा दी, मुझे क्यों बिठा दिए? कहा एक वक्त आएगा तुझे भी बुलाऊंगा, तेरा भी नंबर आने वाला है, इसको संभाल के रख कंकर को भी, और तू भी खुद जा अपना घोंसला किसी पहाड़ में, बोला जब मैं हुक्म दूँ तब चले आना। जब हुक्म, वो कब हुक्म मिला? वो गदीर में। वो कहाँ हुक्म मिला उस परिंदे को? गदीर में। तारीख़ का जुमला जाने मोहतरम, गदीर में सब ने अमीरुल मोमिनीन के हाथ पे हाथ रख करके बैत की। वो जो 1.25 लाख हाजी थे सब ने आकर के आगाज़, जहाँ से वो जो सबसे पहले मुनकिर बने उन्होंने आगाज़ किया, बखिन लका यब्न अबी तालिब अस्बहता मौला या मौला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इसी को तो अली वलीउल्लाह कहते हैं कि मुबारक हो आपको। ताजो के जन मोहतरम, अस्बहता मौला, या आप मेरे मौला बने, वो मौला मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों के मौला बने। इसी को तो कहते अली वलीउल्लाह, इसी का तो नाम है, मेरे भी मौला सब के मौला। का सब ने किया, एक ने इनकार कर दिया। इनकार नहीं बल्कि उसने कहा या रसूलल्लाह, आपने नमाज का हुक्म दिया तो हमने मान लिया, आपने रोज़े का हुक्म दिया हमने मान लिया, आपने हज का कहा आपके साथ हज किया, सारे अमाल। आपका ये अमल, आपका ये कहना, अली को वली बनाना, अली को खलीफा बनाना, जानशीन बनाना, कि आपके अपनी तरफ से है या परवरदिगार की तरफ से? मेरे रसूल ने फरमाया मेरे परवरदिगार की तरफ से। तो उसने अज़ाब मांग लिया, कहा कि अगर तेरे आपके परवरदिगार की तरफ से है तो परवरदिगारा एक पत्थर नाजिल कर। क्या कर? एक पत्थर नाजिल कर, मोजज़ा दिखा और मैं यहीं ख़त्म हो जाऊं। अल्लाह ने उसकी बात को फ़ौरन कबूल कर, शायद हाजी था इसलिए फ़ौरन दुआ को कबूल कर लिया है। जाने मोहतरम, वो शायद सोचता होगा कि कुरान की आयत पढ़ी है मैंने कि जब तक रसूल साथ हो, मोहम्मद दरमियान में हो तो अल्लाह अज़ाब नाजिल नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने बताया इस वक्त मामला मेरा नहीं है, मेरी इबादत का नहीं है, बल्कि अली की विलायत का है। अली का दुश्मन, अल्लाह अकबर, अली के दुश्मन को ना मेरी रहमत बजाती है ना मेरे नबी की रहमत बजा सकती है। जो विलायत का दुश्मन होगा, जिस तरीके से कल काबे के दुश्मन को एक कंकर के जरिए से फिन्नार किया था, पूजा बना दिया था, आज मौलूद काबा के दुश्मन को भी फिन्नार करूंगा। कल काबे के दुश्मन को उसी कंकर के जरिए से, आज मौलूद काबा के दुश्मन को भी उसी कंकर। लिहाजा वो परिंदा अबाबीलों में से एक जो पहाड़ों में था, कहा तेरी ड्यूटी पूरे करने का दिन है, जा और इसी हारिस बिन नौमान फहरी के सर पे, 1.25 लाख में से किसी और के सर पे नहीं गिरी, उसी के सर पे गिरी और सबको दिखा दिया जो विलायत का दुश्मन है उसका हाल ये होने वाला है। सलवात पढ़ दीजिए अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद।
تو عزیزان محترم ولایت یہ سارا سلسلہ ولایت کا ہے. ولایت فقیہ بھی اسی کی ایک شاخ کا نام ہے. آج ہمیں ولایت فقیہ ہی ولایت امام کے ساتھ جوڑے گی، اور ولایت امام ولایت رسول کے ساتھ جوڑتی ہے، اور ولایت رسول ولایت اللہ کے ساتھ. یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم. ڈائریکٹ جب ہم جیسے کہا نا دوسری چیزوں میں ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مل سکتے، ایسے اس اعتبار سے بھی ہمیں علماء اٹھائیں گے مراجع تک پہنچائیں گے، مراجع اٹھائیں گے ہمیں امام تک پہنچائیں گے. جو کہ امام اٹھائے گا ہمیں رسول تک پہنچائے گا، رسول اٹھائے گا ہمیں اللہ تک پہنچائے گا. ایک سلسلہ ہے عزیزان محترم، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ سلسلہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر رسول اللہ نے بنایا تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اگر امام نے بنایا تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم نے یہ مانا، ہمارا یہ اعتقاد ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ یہ ہستیاں اپنی طرف سے نہیں، یہ منشاء الہی، ارادہ الہی سے کام کرتی ہیں. لہذا عزیزان محترم اپنے مولا پہ سبقت نہیں کرنی ہے. اور وہ ہمیں کون سکھائے گا؟ ہمارا علم اتنا زیادہ نہیں ہو، ہم نے اتنی کتابیں نہیں پڑھ لی کہ ہم خود یہ دیکھیں، ہم یہ خود پرکھنے لگیں، ہم یہ خود فیصلہ کرنے لگیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے، یہ وہ ہمارے لیے اچھا ہے. نہیں، جو ہمارے مراجع ہمیں کہتے ہیں، جو ہمارے علماء ہمیں کہتے ہیں، جو حدیث سے روایت سے اپنی ساری زندگیاں خرچ کر کے ہمیں آگے بتاتے ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو سننا ہے. اگر ان کی نہیں سنی تو اس کا مطلب، میں نے واقعہ بیان کیا، تاریخ کا واقعہ ایک نہیں، میں ہزاروں واقعے پیش کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر، کئی واقعہ پیش کر سکتا ہوں اس بات کے اوپر اور تاریخ سے. اور آپ اگر مجھ سے ریفرنس مانگے گا میں وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. جو کہ عزیزان محترم یہ ایک سلسلہ نظام ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہیں. جو کہ عزیزان محترم اس کی خلاف ورزی اگر ہم کریں گے تو ہمارا امام ہم سے ناراض ہوگا، وہ امام جو ہم سے اتنا قریب ہے. عزیزان محترم یہ ولایت کیسے امام کی ہے یہ ہمیں کون سکھائے گا؟ کربلا والوں نے سب کچھ سکھایا ہے. عزیزان محترم آج جس کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس نے تو زندگی پر، حالانکہ بھائی تھا، بھائی نہیں کہا بلکہ امام کو مولا کہا اور خود کو غلام کہا. آجو کہ سر یہ ایسا نہیں محترم، ولایت کو سمجھو. کون سکھائے گا ہمیں؟ ہمیں ولایت وہ سکھائیں گے جو مولا کے ساتھ رہے ہیں، جو مولا کے ساتھ چلے ہیں. مالک اشتر سے بڑھ کر کے کوئی ہوگا کہ جو علی کا ماننے والا ہوگا؟ ہم بھی علی کے ماننے والے اور علی کی ولایت کا تذکرہ اور نعرے لگانے والے، دعویٰ کرنے والے کہ مالک اشتر سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ جنگ صفین میں مالک اشتر کہاں پہنچ چکا تھا؟ کا چند ضربوں کا مسئلہ ہے کہ سارا فتنہ ہی ختم ہو جائے. امیر شام تک پہنچ چکا تھا مولا کا یہ غلام، مولا کا یہ سپاہی مالک اشتر جو فوج کا کمانڈر تھا. کہا کہ چند ضربوں کا مسئلہ ہے، خیمہ امیر شام تک پہنچا ہوا تھا. یہاں تک کہا کہ خیمے کے اوپر تلوار تھی. اگر مولا نہ کہتے کہ بس مالک اشتر واپس لوٹ آؤ تو اس کا مطلب وہ سارا فتنے کا صفایا ہو جاتا. لیکن میرے مولا نے جو ہی کہا مالک اشتر بس، کہا تلوار جہاں پہ تھی وہیں سے واپس لے لی. کہا کہ وہاں سے آگے نہیں بڑھائی، اگر وہ تلوار پڑ جاتی تو مسئلہ سارا تمام تھا، ختم تھا. لیکن حکم امام سے فوراً تلوار کو پیچھے ہٹا لیا. ہم میں سے کوئی اور ہوتا کہ یہ دشمن امام ہے، امام کی بات بھی سنیں گے پہلے اس کا صفایا کر دیں گے. ایسا وہ ماننے والا نہیں ہوتا جو اپنے جذبات، کیونکہ علی نے ذرہ برابر بھی وہ لوگ اپنے دشمن کے سینے پہ سوار تھے، اپنی مرضی کو شامل نہیں کیا. فرمایا جو میرے مولا کی ہے. علی کا مولا کون ہے؟ رسول اللہ، اللہ. جو میرے اللہ کی مرضی ہے اس پہ میری مرضی بھی، حالانکہ خود بھی مولا ہے، جو کہ خود بھی آیت کا مصداق ہے. کہا کہ اللہ کی مرضی پر میری مرضی سبقت نہیں کر سکتی، جو اس کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہوگی. جو کہ فوراً دشمن کے سینے سے اتر آئے تھے. خندق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے زین محترم، سامنے ہے. یہ علی نے سکھایا مالک اشتر کو، حکم ہوا واپس لوٹ آؤ، پیچھے ہٹ گئے. عزیزوں اور دوستو یہ ہے ولایت کہ جہاں سے حکم ہو ہٹ جاؤ. یہ نہیں دیکھنا کہ اتنے دشمنوں کو مارا ہے تو اس کو بھی کیوں چھوڑیں. یہ جواب نہیں چلتا، اس سے پہلے ہم یہ کام کرتے رہے اب کیوں چھوڑ دیں. جو کہ یہ جواب نہیں چلتا، ورنہ مالک اشتر بھی کہتے اتنے دشمنوں کو مارا ایک کو اور مار دوں تو کیا ہو جائے گا. لیکن نہیں عزیزو، تاریخ سے سبق حاصل کرو، واقعات سے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو کہ نہیں کہا
نہیں چلایا، وہ حضرت عباس جسے امام نے مانگا ہی اسی لیے تھا۔ کیا کہا تھا مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی سے؟ کہا کہ ایسے خاندان میں سے میرے لیے زوجہ کا انتخاب کرو کہ جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، جو سخاوت والے ہو، ساری چیزیں۔ تھا جو کہ مجھے وہ پارا سارا واقعہ نہیں پوچھا، مولا کیوں؟ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بچہ اس ماں سے پیدا ہو جو میرے حسین کا کربلا میں محافظ بنے۔ یعنی ماں کو گھر لا رہے ہیں بیٹے کو نظر میں رکھ کے، وہ ہیں عباس۔ یہ جو ام البنین لائیے، مجھے اس وقت زیادہ کیونکہ میری مجلس کا وقت تمام ہو گیا ذہن محترم، میں آپ کو زیادہ نہیں، کیونکہ دن بھر آپ تھکے ہوئے جلوس میں رہے ہیں، صرف میرے ساتھ چند لمحے کے لیے کہ عباس کو مانگا ہی حسین کے لیے تھا، مانگا ہی کربلا کے لیے تھا۔ تو جو 36 سال انتظار کرتا رہا کہ لڑوں گا، تلوار چلاؤں گا، 36 سال، کیونکہ مولا عباس 36 سال 35 سے 36 سال بتائے جاتے ہیں، کربلا میں عمر مبارک تھی، اپنی بھرپور جوانی کے اوپر سمجھو کہ جنم ہوتا، اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے، امیر شام نے کسی پہلوان کو جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا جاتا تھا، درہم و دینار اور سونا و چاندی دے کر کے بھیجا، جاؤ علی کو قتل کر کے آؤ۔ جب پہنچا کوفے، پتہ پوچھنے لگا کہ علی کہاں ہیں، اور اس کی ملاقات ہو گئی حضرت عباس سے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا مجھے ان سے ملنا ہے۔ اور مولا عباس سمجھ گئے کہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ کہا تو جنگجو ہے، عرب کا بڑا پہلوان ہے؟ کہا ہاں، آپ نے ٹھیک پہچانا مجھے۔ کہا 1000 کے مقابلے میں اکیلا جانے والا ہے؟ کہا ہاں، خوب پہچانا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے علی سے جنگ کرنا ہے۔ کہا اس سے پہلے مجھ سے لڑ لے، 2 ہاتھ کر لیتے، پھر جانا علی کے پاس۔ کہا مولا نے نہ تلوار ہاتھ میں نہ کچھ ہے، تاریخ کے جملے ہیں کہ اسے اٹھایا، زمین سے اوپر پھینکا، نیچے آتے آتے سانس بند ہو گئی تھی، اور وہیں سے واپس ہو گیا کہ اگر علی کا ایک فرزند ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا جس سے مجھے لڑنے کے لیے۔ یہ تھا حضرت عباس کی بہادری کا عالم، شجاعت کا عالم، جو کہ ذہن محترم۔ اور جنگ میں صفین میں وہ ہنر دکھلا چکے تھے حضرت عباس کے، کہ جو کہا تھا کہ بابا نہ مجھے تلوار چاہیے نہ گھوڑا چاہیے، نہ مجھے آپ کی فوج چاہیے، میں تنہا جاؤں گا، آپ نے جو وقت بتایا اس سے بھی پہلے سب کو واصل جہنم کر کے آپ کے آگے پیچھے آگے نماز پڑھوں گا۔ یہ جملے حضرت عباس کے ہیں۔ کہا بیٹا کیسے لڑو گے؟ کہا پہلے دائیں حملہ کروں گا، پھر لشکر کے بائیں حملہ کروں گا، پھر قلب لشکر پہ ٹوٹوں گا اور سب کو واصل جہنم کر کے بابا آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھوں گا۔ یہ شجاعت حضرت عباس تھی۔ لیکن عزیزو دوستو، وہی شجاع عباس، وہی مر مٹنے والا، میں کیا کیا حضرت عباس کی ان عظمتوں کو بیان کروں۔ بچپنا تھا حضرت عباس تھا، مولا امام حسین نے اپنے کسی غلام سے پانی مانگا، اور قبل اس کے کہ وہ غلام پانی لے کے حاضر ہوتا، بچپنا تھا حضرت عباس کا، اپنے سر پہ وہ پانی کا کٹورا رکھے ہوئے جس سے گر رہا تھا پانی، اور پورا جسم جو ہے پانی سے بھیگ چکا تھا۔ بچپنا تھا ابھی حضرت عباس کا، اور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور امام حسین علیہ السلام عباس کو دیکھ کر کے یہ عالم، کیونکہ مولا جانتے ہیں، علم امامت سے جانتے ہیں، اور آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا عباس ایک وقت ہوگا کہ میں تجھے آواز دوں گا، اور آج تو جس طریقے سے غلام سے پہلے پانی لے کے پہنچا ہے، لیکن اس وقت تو میری عباس میری آواز پہ لبیک کہتا ہوا حاضر نہ ہوگا۔ حضرت عباس نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ نیند غالب ہو جائے اور میرا مولا مجھے آواز دے اور میں پہنچ نہ سکوں۔ کیا کیا حضرت عباس نے؟ سونا چھوڑ دیا۔ 1 دن نہیں سوئے، 2 راتیں نہیں سوئے، 3 راتیں نہیں سوئی، 7 راتیں گزر گئی، مولا عباس سوتے نہیں ہیں، اور جب کوئی سوئے نہ تو اس کی آنکھیں خون آلود ہو جاتی ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب نے دیکھ لیا عباس کا یہ عالم ہے، پوچھا عباس کیا ہوا؟ کہ ایسا تو نہیں
میرے بھیا حسین نے تجھے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں نہیں شہزادی مجھے کچھ نہیں کہا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ پہنچی حضرت امام حسین کے پاس اور کہا کہ آپ نے عباس کو کچھ کہہ دیا ہے؟ عباس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آنکھیں خون آلود سرخ ہیں۔ اللہ اکبر، لگتا ہے کہ کئی دن سے سوئے نہیں ہے۔ عباس کو بلایا مولا نے، کہا عباس کیا وجہ ہے؟ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا۔ کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ کہیں آپ مجھے آواز دیں اور میں آپ کی آواز پہ نہ پہنچ سکوں، میں نے سوچا کہ شاید کہیں نیند غالب آ جائے اور میرا مولا مجھے بلاتا رہے، میں عباس پہنچ نہ سکوں، لہٰذا میں نے سونا چھوڑ دیا تھا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے سینے سے لگایا، عباس وہ مدینہ نہیں کربلا ہوگی اور تو فرات کے کنارے اپنے شانے قلم کرا کے سو چکا ہوگا، حسین عالم الناظر ینظرنا کی آواز دے رہا ہوگا۔ اور عباس تجھے موت اجازت نہیں دے گی کہ اپنے بھائی حسین کی آواز پہ لبیک کہے۔ عزیزو یہ ہستی ہے عباس کی، لیکن عزیزو کتنے اپنے مولا کے فرمان کے اوپر اپنے کان اور آنکھیں دھرے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا، جو 35 سال سے انتظار کر رہا تھا کربلا میں لڑوں گا، لیکن جو ہی 9 محرم کو دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو سب سے پہلے مسکراتے ہوئے حضرت عباس پہنچے مولا حسین کی خدمت میں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پہل وہ کریں گے تب ہم حملہ کریں گے، مولا پہل ہو گئی، عباس کو اجازت دو تاکہ ان کو جرأت نہ پہنچے کوئی تیر خیام حسینی کی طرف پھینکے۔ یہ شجاعت حضرت عباس تھی۔ ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے، عباس کے ہاتھ سے تلوار کو لے لیا۔ میرے جوانوں، امامت کے اوپر عزاداری کے لیے جانیں فدا کرنے والوں، امر امامت سے آگے نہیں بڑھنا، یہ عباس نے ہمیں سکھایا ہے۔ عباس سے بڑا کوئی بھی عزادار حسین نہیں ہے، عباس سے بڑا کوئی فدا کرنے والا نہیں ہے۔ ہم میں وہ طاقت رہی، خاک پائے عباس بھی نہیں بن سکتے۔ جو اللہ تلوار کو لیا میں رکھ دیا، پھر تلوار نہیں دی مولا، ایک حکم دیا، کہا عباس جاؤ اور جا کر کے عمر سعد سے کہو آج نہیں لڑیں گے کل لڑیں گے۔ اب کوئی پوچھے حضرت عباس کے جذبات سے، لیکن امام کے حکم کے سامنے سر کو جھکایا۔ خدا کسی غریب کریم کو کسی حقیر ذلیل آدمی کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے نہ بھیجے، لیکن ارادہ الہی تھا، حکم امام تھا۔ حضرت عباس پہنچے اور جا کر کے کہا او عمر سعد، میرے مولا کا حکم ہے آج نہیں لڑیں گے کل لڑیں گے۔ عمر سعد نے کہا کہ میں پہلے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ کوئی آگے بڑھا، اس کا کمانڈر کہا کہ اگر کوئی کہیں کا کوئی عام سا غلام بھی آگے ہمیں کہتا کہ آج نہیں لڑیں گے کل، یہ تو فرزند رسول ہے، کوئی مشکل نہیں، آج نہیں کل لڑیں گے۔ ہاں عزیزو، مولا عباس واپس لوٹ گئے۔ ہاں لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی نا اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، بس ذہن محترم مختصر کیا مصائب کو، قربانیوں کا اصحاب و انصار نے قربانیاں دی۔ اب جب بچوں کی باری آئی، اب عباس تڑپ رہے تھے۔ عباس کہتے تھے مولا مجھے جنازے نہیں اٹھائے جاتے، آپ مجھے اجازت دیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں جنازے اٹھا کر کے لاؤں جب آپ کے پاس عباس جیسا غلام موجود ہے اور میری رگوں میں میرے بابا علی کا خون ہے۔ مولا کیوں اجازت نہیں دیتے؟ بار بار حاضر ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ابھی صبر کرو عباس، ابھی صبر کرو عباس، یہاں تک کہ نہ رہا گیا۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا حکم فرمائیے، مجھے اجازت دیجئے، میرا علی اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے اونو محمد مارے گئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے،
تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ ایک مرتبہ علامہ مجلسی لکھتے عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کا جس کا عباس علمدار ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کام میں نہ رلائے۔ ہاں عزیزو، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ سکینہ ایک چھوٹے سے مشکیزے کو لے کر کے خیمے سے باہر آئی، آواز دی بابا بابا علی اصغر کو پیاس ستا رہی ہے، میں مشکیزہ لائی ہوں، ذرا میرے بھیا علی اصغر کے لیے پانی کا اہتمام ہو جائے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا عباس سامنے خیموں میں دیکھ رہے ہو نا، بچیوں کو پیاس ستا رہی ہے، جاؤ پانی کا اہتمام ہو جائے۔ ہاں اللہ اکبر، مولا کے ہاتھ میں تلوار رہی ہے، بلکہ روایت بتاتی ہے ٹوٹا ہوا نیزہ تھا حضرت عباس کے ہاتھ میں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مشق سکینہ کو لیا، ہاں مولا عباس نے اب جب گھوڑا دوڑایا نا میدان کی طرح، روایات بتاتی ہے یہ اشقیاء، یہ یزیدی فوج اس طریقے سے بھاگی کہ میدان خالی ہو گیا۔ اجرکم اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ فوج جو 9 لاکھ کی بتائی جاتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ روایت میں آئی ہے، یہ صرف حضرت عباس کے لیے لائی گئی تھی کہ حسین کے لشکر میں عباس ہے، ورنہ 72 کے مقابلے میں اتنی فوج لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک تنہا عباس کے لیے لائی گئی تھی۔ اجرکم اللہ، فوجیں بھاگی، راستہ صاف ہوا، عباس نے جا کر کے پانی بھرا، اپنا گھوڑا جو پانی میں اتارا، گھوڑا بھی کئی دن سے پیاسا تھا، منہ کو پانی سے نہیں لگایا۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی کو لیا اور لے کر کے فرات میں دشمنوں کو دکھا کے ڈالا۔ یہ مت سمجھنا کہ عباس پانی تک نہیں پہنچ سکتا، یہ آلاتش کی آواز ہے، مسلط الہی ہے، یہ امر امامت ہے کہ عباس پابند ہے۔ اس کے بعد مشق سکینہ کو بھرنے کے بعد علم سے باندھا اور واپس اپنا گھوڑا خیموں کی طرف موڑا۔ ہاں عزیزو، حضرت عباس نے جو ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی آگے بڑھنا، عباس کی نظر اشقیاء پہ نہیں عزیزو، لوگوں نے دیکھا یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کو اجازت نہیں ملی۔ اب روایت بتاتی ہے کہ کچھ اشقیاء جو چھپے ہوئے تھے درختوں کی آڑ میں، کہا کسی شقی نے بڑھ کر کے ایک وار کیا جو حضرت عباس کے ایک بازو پہ لگا، ایک بازو قلم ہو گیا۔ خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی کفین 2 مقام حضرت عباس کے بازو کے ہیں، جہاں الگ الگ 2 مقام بنائے ہوئے، ایک طرح ایک جگہ دایاں بازو، دوسری جگہ بایاں بازو، اور روزہ حضرت عباس تیسری جگہ پہ ہے۔ عزیزو، کسی نے شکی نے وار کیا، ایک بازو قلم ہوا زمین پہ گرا اور علم نے ہچکولا کھایا، کیونکہ سکینہ خیمے کے دروازے سے مولا حسین کو دیکھ رہی تھی، اور مولا حسین کیونکہ کوئی اور جوان تو تھا نہیں، لہذا علم کو دیکھ رہے تھے۔ جو ہی علم نے ہچکولا کھایا، ایک مرتبہ مولا حسین جہاں بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، میرے عباس کی خیر ہو، اجرکم اللہ۔ پھر بھی مولا عباس کسی پہ وار نہیں کر رہے، بلکہ خیمے کی طرف آگے بڑھ رہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے اس علم کو تھام کر کے آگے بڑھ رہے۔ ہاں عزیز اور دوستو، ایک شکی اور آگے بڑھا، دیکھا کہ عباس نے پلٹ کر کے وار نہیں کیا، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو قلم ہوا۔ مولا عباس نے علم کو، یہ علم پہ مشق سکینہ بھی تھی نا، عباس یہ چاہتے تھے علم بھی خیمے تک پہنچ جائے، مشق سکینہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، عباس پہنچے نہ پہنچے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، عباس نے علم کو اپنے منہ میں لے لیا، پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا، لیکن ایک شکی نے غضب کر دیا، ایک تیر مشق سکینہ پہ مارا۔ جو ہی مشق سکینہ پہ تیر لگا،
مشک سے پانی بہنا شروع ہوا، پانی زمین پہ گرنا شروع ہوا۔ اب عباس نے دوبارہ فرات کی طرف رخ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے۔ خالی عباس خیمے میں نہیں جانا چاہتے تھے کہ اگر پانی نہیں رہا تو بچوں کے سامنے عباس کیسے پہنچے گا۔ عزیزو، عباس نے پھر خیموں کی طرف رخ کو موڑا۔ جو ہی علم واپس مڑتا نظر آیا، امام حسین علیہ السلام آگے بڑھنا شروع ہوئے، عباس کی طرف آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ عزیزو، علم جھک رہا ہے۔ علم کب جھکا؟ جب کسی شکی نے ایک گرز مولا عباس کے سر اتھر پہ مارا۔ عزیزو، اب عباس سے زین پر رہا نہ گیا، زمین پہ آنے لگا، زمین کی طرف جھکنے لگا۔ لیکن عزیزو، جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے نا تو اپنے بازوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے تاکہ چہرہ زمین پہ نہ لگے۔ لیکن جس کی آنکھوں میں بھی تیر ہو، سر پہ گرز لگے اور بازو قلم ہو چکے ہو، اب جب وہ اونچائی سے زمین پہ آئے تو عالم کیا ہوگا؟ یہ جب سنا ام البنین نے تب بتایا رونا کیا ہوتا ہے، بن ہاتھوں کے زمین پہ گرنا کیا ہوتا ہے۔ عباس زمین پہ آئے، حسین دوڑتے دوڑتے عباس کی طرف۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ زمین پہ ایک بازو پڑا ہوا ہے، اٹھایا، ہاں یہ میرے عباس کا بازو ہے۔ آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ دوسرا بازو پڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا۔ عزیزو، بڑھتے چلے گئے۔ مولا حسین نے کیا دیکھا؟ عباس منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے۔ عباس کو اٹھایا، سیدھے کیا، کرنے کے بعد زانوں پہ اٹھا کے سر کو رکھا۔ ابھی کچھ رمق باقی تھی عزیزو، کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ عباس نے جو احساس کیا کسی نے اٹھا کر کے مجھے میرے سر کو زانوں پہ رکھا، سمجھ گئے کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرا آقا میرا مولا حسین پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا، مولا ذرا اتنا کرم ہو جائے۔ یہ جسارت تو کبھی نہ کرتا عباس، لیکن عباس کے بازو نہیں ہے۔ عباس آخری لمحے میں اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک آنکھ میں اب خون ہے اور دوسری آنکھ میں تیر ہے۔ عباس کے بازو نہیں کہ خون کو صاف کرے، تیر کو نکالے، اپنے مولا کی زیارت کرے۔ یہ جسارت عباس کبھی نہ کرتا، لیکن ایک زیارت مقصود ہے، مولا اگر ہو سکے میری آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے۔ عزیزو، خون صاف کیا۔ عباس نے اپنے آقا مولا حسین کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ کہا مولا نے حسین نے، عباس تو نے ایک بات کہی، میں نے اسے پورا کیا۔ تو نے دوسری وصیت کی، وہ کیا تھی؟ کہا یہ کہ مولا میری لاش کو خیموں تک نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ بچیاں دیکھ کر کے سنبھل نہ پائیں گی، بچ نہ جائیں، بچیں گی نہیں، جان دے دیں گی۔ دوسرا یہ کہ میں جانتا ہوں میرا آقا آپ کسی کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے عباس کے لاشے کو اٹھائیے گا نہیں۔ ایک تو ایک وصیت تھی عزیزو اور دوستو، ایک اور وصیت تھی، وہ یہ تھی کہ شہزادی زینب سے کہہ دینا اب آپ کے پردے کا خدا حافظ ہے، عباس اب آپ کے پردے کو بچا نہ سکے گا۔ یہ وصیتیں سن کر کے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا ایک میری بھی وصیت سن لو۔ کہا مولا عباس غلام حاضر ہے، کیا وصیت ہے؟ کہا عباس ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بھائی کہہ دو۔ عزیزو، یہ ہوتا ہے مولا اور یہ ہوتا ہے دعوی غلامی کہ عباس نے 36 برس کبھی ایک مرتبہ بھی حسین کا بھائی ہوتے ہوئے حسین کو بھائی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ مولا کہا، اپنے کو غلام کہا۔ لیکن اب امر امامت تھا، ایک مرتبہ زبان سے بھائی نکلا، روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین تنہا ہو گیا، حسین کی کمر عباس نہ رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، رضا بقضاء و تسلیما لامر مولا۔
پروردگارا باب الحوائج مولا حضرت عباس کے صدقے میں ان آنسوؤں کو، اس ذکر کو، اس مجلس حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار اس کے صدقے میں حاضرین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا حاضرین عزادار جو بھی یہاں پہ عزادار امام حسین بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی دل کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی آرزوؤں کو پورا فرما، ان کی نظروں کو پورا فرما۔ پروردگارا جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما، پروردگار ان کے ازدواجی مشکلات ہیں وہ آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو صراط حق صراط آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، علوم دینی اور دنیاوی سے مالا مال فرما۔ پروردگار عاشق حسین بنا، باقی عزادار امام حسین بنا، امام حسین کے وارث حقیقی امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع الدعاء واخر دعوانا